ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کو لوگ حضرت مسکی کے نام سے جانتے تھے۔ مسکی، میں اسی پہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ مجھے خیال تھا کہ شاید امام صاحب کا خطاب ہو رہا ہوگا، اور لیکن پتہ چلا کہ ان کی طبیعت علیل ہے تو وہ نہیں تشریف لائے، اور میں اس لیے آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تھا کہ جمعہ کا دن ہے اور فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں شہر میں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے یہاں جماعت مل جائے گی، لیکن پتہ چلا کہ امام صاحب بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تو کوئی لمبا بیان میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں خود ہی لیٹ پہنچا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو لوگ مسکی کہتے ہیں۔ اچھا، میں بزرگ کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ دھیان دینا ذرا۔ وہ ولی تھے، لیکن وہ کوئی خانقاہ کے پیر نہیں تھے، وہ نہ کسی کے مرید تھے نہ وہ کسی کے پیر تھے، لیکن بن گئے تھے وہ ولی۔ میرے اپنے جوانوں کی خاص توجہ، وہ کیا بن گئے تھے؟ ولی۔ اور کیسے ولی تھے؟ ان کو لوگ مسکی کہتے تھے، مسکی، حضرت مسکی۔ اس واقعے کو لکھا ہے حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ اس بندے نے کوئی تہجد نہیں پڑھی پھر بھی ولی بنا، انہوں نے کوئی نفل روزے نہیں رکھے پھر بھی وہ شخص ولی بنا، اس کا کوئی خانقاہی نظام نہیں تھا، نہ وہ کوئی مسجد کا امام تھا، حتیٰ کہ وہ بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن بنا ولی۔ اور اس کو لوگوں نے کہا حضرت مسکی۔ امام یافعی لکھ رہے ہیں، امام یافعی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضور غوث اعظم کے مرید کے مرید ہیں، یعنی جنہوں نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، وہ امام یافعی۔ اور ان کی بات اہل سنت کے نزدیک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ مسکی کہتے ہیں عربی میں، مسک کہتے ہیں عربی میں مشک کو، مشک کو کیا کہتے ہیں؟ مسک۔ اور مسکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی، وہ مہکتے تھے، وہ مشک کی خوشبو آتی، یہ ان کی کرامت تھی، مشک کی خوشبو سے وہ مہکتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بدن میں یہ خوشبو آتی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں، جس محفل میں جاتے محفل معطر ہو جاتی ہے، مہک جاتی ہے محفل، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے، نہ میں تہجد گزار ہوں، نہ میں دن کو روزہ رکھنے والا اور رات رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے والا ہوں، لیکن بس میری زندگی کا ایک ہی عمل ہے، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ایک عمل۔ اس لیے کہ جب ولیوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ولی بنا ہوگا تو اتنے اس نے کلمے پڑھے ہوں گے، حق حق کی ضربیں لگائی ہوگی، جنگلوں میں مجاہدے اور ریاضتیں کی ہوگی، تب یہ ولی بنا۔ حالانکہ ولی بنتے ایسے ہی ہیں، راستہ یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ برسوں حق ہو کر کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو ایک ہی چیز پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان، اس کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مہکتے بہت ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں لگاتا ہوں، مہکنے کی وجہ صرف ایک ہے، ایک میرا عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے وہ ذرا سن لیں۔ اسی پہ ان کو ولایت ملی۔ کہا کہ ہم غریب لوگ تھے، مفلسی تھی، میرے والد نے مجھ سے کہا بیٹا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کہیں میں تمہیں مزدوری پہ کام دھام پہ لگا دیتا ہوں۔ میرے ابا مجھے لے گئے اور ایک کپڑے کی دکان پر، جو کپڑے کی شاپ ہوتی، کپڑے کی دکان جہاں کپڑے بکتے ہیں، اس کپڑے کی دکان پر میرے ابا نے مجھے نوکری پہ لگا دیا۔ لیکن غریبی تھی، مگر وہ بہت خوبصورت تھے، جوانی کی شروعات تھی۔ اب
کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ مالدار بھی اور خوبصورت بھی ہو، کبھی غریب بھی بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ حسن و امیری غریبی دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے۔ کبھی بادشاہ کا بیٹا اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا کسی مزدور کا بیٹا بھی حسین ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، اس کی تقسیم ہے۔ تو وہ بہت خوبصورت تھے جوان، کپڑے کی دکان پہ نوکری کرنے لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سے چند مالدار لڑکیوں کا گزر ہوا بازار سے، اور اس جوان پر ایک لڑکی کی نظر پڑ گئی۔ نظر پڑنا تھا کہ وہ مالدار لڑکی آوارہ تھی، اس کی فکر آوارہ تھی، گندگی تھی اس کے اندر۔ تو بس یہ ہوا کہ اس نے اپنی بوڑھی کنیز کو بلایا اور کہا کہ وہ مارکیٹ میں وہ فلاں دکان پہ جاؤ اور اس کے مالک کو لالچ دو کہ ہم بہت سے تھان خریدیں گے، لیکن ہماری جو مالکہ ہے تو وہ بازار میں نہیں آتی، تو اس نوجوان کو بھیجو، کپڑے پسند آئیں گے تو ہم لے لیں گے۔ اب اتفاق سے چونکہ کاروباری آدمی کو تو لالچ ہوتی کہ جتنا دھندا ہو جائے، جتنا سودا بک جائے، وہ بوڑھی کنیز آئی، اس نے جو ہے وہ اس کے سامنے خوب مبالغہ آرائی کی اور اس نے تھان دیے، تو کہا کہ کسی کو ساتھ میں بھیج دو۔ تو اب کوئی تو اور تھا نہیں، وہ تو جا نہیں سکتا تھا، تو اس نوجوان کو ہی بھیجا، بیٹے تم ہی چلے جاؤ۔ یہ گئے وہاں، جانے کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں لے گئے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، اندر اندر لے جا رہے۔ اور جب اندر کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بہت سب ماحول معطر ہے، سجاوٹ ہے، قالینیں ہیں، اس دور کے حساب سے جو بھی عیش و عشرت کے سامان ہو سکتے تھے وہ سب تھا۔ نوجوان نے جیسے کپڑے کے تھان پھینکے، کہا کہ یہ دیکھیے، یہ تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس لڑکی نے اور کہا کہ کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو تم ہو، اور ڈائریکٹ اس لڑکی نے اس کو زنا کی دعوت دی، میرے ساتھ زنا کرو۔ یعنی کچھ لوگ نفسانی خواہشات، شیطنت اور گندگی میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کوئی حیا ہی نہیں ہوتی۔ تو عرض کر رہا تھا، اختصار سے بات مکمل کروں، کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس لڑکی نے، کہا کہ آپ میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کریں۔ اس نے زنا کے الفاظ سنے تو کانپ گیا، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہائے ہائے، زنا تو بہت دور کی چیز ہے میرے بھائی۔ جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، صرف پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ مریں گے تو مرنے سے پہلے اللہ ان کا ایمان چھین لے گا، اس بات کا خطرہ ہے۔ ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا مرنے سے پہلے۔ چکر مکر آنکھوں کو آوارہ جو کر رکھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں مرنا بھی ایمان پر، ایمان پہ۔ دنیا کے سامنے عزت دار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عزت دار بننا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بنو، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اس نے سنا، وہ کانپ گیا۔ جب وہ کانپ گیا تو اس نے سوچا کہ کروں کیا۔ اس لڑکی نے کہا اگر میں جو کہہ رہی ہوں تو وہ نہیں کرے گا تو پھر میں نے اتنا چلانا ہے اور اتنا آواز دینا ہے کہ پورا محلہ جمع ہوگا اور تیرا اور تیرے شریف باپ کا نام بدنام ہوگا، یا تو زنا کرو یا تو بدنامی لو۔ اب اس کے سامنے دو آپشن تھے، یا بدنام ہو جاتا، زندگی بھر سر اٹھا کے جی نہیں سکتا اس کا باپ۔ شریف لوگوں کے لیے بدنامی بہت موت سے بھی بدتر ہے، بدماش لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو کہے ایک گال پہ مارو تو دوسرا گال تیار رہتا ہے، چلو اس پہ بھی مار لو، ہے نا۔ لیکن شریف آدمی کے لیے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، بڑے تقاضے۔ اس کے گھر سے زور سے آواز آ جائے تو بھی وہ ڈرتا ہے بیچارہ، میری عزت نہ چلی جائے، اس لیے کہ عزت جانا کس کی؟ عزت داروں کی عزت جانا ہے۔ جن کو عزت ہی نہیں ہے، جو عزت والے ہی نہیں ہے، ان کا جانا کیا ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں جانا۔ تو اس نے کہا، سوچا کہ دماغ میں کہ کروں کیا، ایک طرف عزت، دنیا کی عزت، اور ایک طرف اللہ کی بارگاہ کی عزت۔ زنا کرتا ہوں تو اللہ کی یہاں ذلیل ہو جاتا ہوں، نہیں کرتا ہوں تو مخلوق میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک بات آئی، اس نے کہا اچھا تم جو کہو گی میں کرنے تیار ہوں، لیکن اس وقت تو مجھے حاجت پیشاب کی، استنجا کی ہے، استنجا کی حاجت ہے، میں کیا کروں؟ ایسے تو نہیں کر سکتا نا۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ
اس نے کہا، اس جوان نے کہا کہ مجھے پیشاب ہے، استنجا کی حاجت ہے، تو میں استنجا کی حاجت میں تمہاری حاجت کیسے پوری کروں گا؟ مجھے پیشاب کو جانے دو۔ وہ بہت ہوشیار تھی، کیونکہ بدکار ہوشیار۔ اس نے کہا تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، میرے چھت کے اوپر، میرے بلڈنگ کے، میرے محل کے چھت کے اوپر ایک بیت الخلا بنا ہوا ہے، اوپر جا۔ اب یہ بندہ جب اندر گیا تو اس کو تھوڑی دیر سوچنے کا موقع ملا کہ بچوں کیسے۔ سوچا کہ چھلانگ لگا دو، ادھر سے کود جاؤں۔ کہا کودیں گے تو بھی بدنام ہوں گے کہ یہ کودا کیوں، ہاتھ پیر ٹوٹے گا تو پھر مسئلہ تو ہوگا۔ اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کو ناراض نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک ہے گناہ کی گندگی، ایک ہے گناہ کی گندگی، اور ایک ہے پاخانے کی گندگی۔ ایک ہے غلاظت کی گندگی، میلے کی گندگی، اور ایک ہے گناہ کی گندگی۔ میلے کی گندگی اگر جسم پہ لگ جائے، ایک دو بالٹیوں سے، ایک دو مشکیزے سے تو صاف ہو جائے گی، لیکن اگر گناہ کی گندگی لگ گئی تو 7 سمندر بھی اس کو دھل نہیں سکتے۔ تو جو دھلا نہیں جا سکتا اس کا خطرہ نہیں مول لینا، جو دھلا جا سکتا ہے اس کا خطرہ مول لینا۔ اس نے اندر سے گندگی نکالی، میلہ نکالا، پاخانہ نکالا، اور اپنے پورے بدن پہ مل لیا۔ اور بدن پہ مل کے جیسی باہر آئے، وہ لڑکی کھڑی تھی، اس نے چلا شیا، او پاگل پاگل پاگل۔ اور اب بدبو جو اس کے بدن سے آ رہی تھی، تو اس نے کب قریب جانا تھا؟ اس نے اپنی کنیزوں کا جلدی سے دروازہ کھول کے اس کو بھگاؤ بھگاؤ اس کو۔ انہوں نے پھٹافٹ دروازے کھولے، یہ بھاگ کے چلے۔ یہ گھر آئے، سیدھے بدن کو دھویا، نہایا، آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اور پھر شام ہوئی، رات آئی، بستر پہ لیٹے تو آنکھ لگی، خواب میں خوبصورت چہرہ، کہنے لگے واہ تم نے گناہ سے کیسا اپنے آپ کو بچایا، گویا کہ تم نے سنت یوسفی پہ عمل کیا۔ زلیخا نے بھی دعوت دی تھی اسی گناہ کی، یوسف بھاگے تھے، لیکن وہ تو پیغمبر تھے، معصوم تھے، وہ معصوم تھے، اور تم تو معصوم نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے تم پہ کیسا کرم کیا کہ تم بھاگے۔ اللہ کو تمہاری ادا بڑی پسند آئی ہے، اور تم نے بدبو ملی نا اللہ کے لیے، گندگی بدبو ملی اللہ کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ گندگی پاخانے کی ملی، اللہ کو ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے مجھے بھیجا کہ اب میں خوشبو ملوں، میں خوشبو ملنے آیا ہوں، میرے قریب آ۔ اور جیسی ہاتھ پھیرا اس آنے والے خوبصورت نے، تو پورا مشک سے اس کا بدن مہکنے لگ گیا۔ اس جوان نے کہا اے بزرگ آپ کون ہیں، ذرا یہ تو بتائیں جو مجھے معطر کرنے آئے۔ کہا میں انسان نہیں ہوں، میں نبیوں کے پاس آنے والا فرشتہ ہوں، مجھے جبریل امین کہتے ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسی آنکھ کھلی پورا بدن مہک رہا تھا۔ ایک گناہ سے بچا وہ جوان، صرف ایک گناہ، کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی خانقاہ میں نہیں گیا، کسی پیر سے مرید نہیں ہوا، بس کیا کتنا، ایک گناہ سے بچا، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی ایک گناہ سے بچنے کے صدقے میں اللہ نے ایک رات کے اندر اس کو ولی بنا دیا، اور اس کا بدن پوری زندگی مہکتا رہا، حتیٰ کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو بھی اس کا کفن مہکا۔ امام یافعی اپنے دور میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کی قبر سے وہی خوشبو آتی ہے، آج بھی اس کی قبر سے وہی خوشبو آتی ہے جو اس کے جسم سے آیا کرتی تھی، قبر بھی مہک رہی ہے۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کا، ایک گناہ سے بچا، ایک گناہ سے بچنے نے ولی بنا دیا۔ میرے جوانوں آؤ ہم بھی عہد کریں کہ جب بھی گناہ اپنی طرف دعوت دیں، ہم یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔